کہ ایران پر نئے حملوں کی لہر مکمل آبِ ہرمز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف پر شدید بمباری. چابہار، اہواز، سیرک، بندر عباس اور جزیرہ کشم دھماکوں سے لرز اٹھے. اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب میزائل حملہ، ہسپتال سے ہنگامی انخلا کیا گیا. چابہار میں سولر تنصیبات اور بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا. جنوبی ایران کے علاقے سیرک اور بندر عباس پر بھی فضائی حملے. ہرمزگان میں فیکٹری کے ایک حصے کو محدود نقصان پہنچا. کونات میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی ہدایت پر ہونے والے فضائی کارروائی 6 گھنٹے بعد مکمل کر لی گئی. حملوں میں درست اہداف پر مار کرنے والے جدید ہتھیار استعمال کیے. امریکی فورسز نے ایران جانے والے خام تیل کے خالی جہاز کو ناکارہ بنا دیا. امریکی حملوں پر ایران کا بھی بھرپور جواب. خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اہداف پر حملے. اردن، عراق، کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر مواصلاتی نظام اور فیول ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ. کہا کہ کویت میں امریکی ریڈار اور عراق کے قصر میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا. اردن پر حملہ آپریشن سائیکا کے 9ویں مرحلے کا حصہ ہے. دشمن یہ نہ سمجھے جنگ کو اپنی مرضی سے طول دے سکے گا. امریکی تنصیبات کی تباہی کے بعد جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. کویتی فوج کی ایرانی حملوں کی تصدیق. کہا فضائی دفاعی نظام نے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا. بحرین میں سائرن بج اٹھے. شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت. عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب بھی دھماکے. عراقی سیکیورٹی حکام کا اربیل کی فضا میں ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. کہا تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب گرا. ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں. ایران کے معاملے پر ہماری پیش رفت بہت اچھی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران ہمارے اقدامات سے خوش نہیں. ایران کے خلاف فیصلہ 47 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پچھلے صدور بروقت فیصلہ کر لیتے تو معاملات آج کہیں زیادہ آسان ہوتے. مزید کہا کہ ایران نے زیر حراست امریکی شہری کو چھوڑ دیا. امریکی خاتون بحفاظت ملک سے باہر آ گئیں. اقدام ایران کی نیک نیتی کو ظاہر کرتا ہے. ابھی ہمارا کسی بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں. ایران کی ٹرمپ کے دعوے کی تردید. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہماری توجہ دفاع پر ہے. جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے. مفاہمت کی یادداشت میں باہمی ذمہ داریاں شامل ہیں. امریکہ خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا ایران امریکہ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ میں ہے. ہماری قومی سلامتی آبِ ہرمز پر ایرانی انتظامات کو برقرار رکھنے میں ہے. ہماری مسلح افواج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں. ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی دوحہ پہنچ گئے. سابق قطری امیر شیخ حمد بن خلیفہ کی وفات پر تعزیت کریں گے. خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوگی. صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا. امریکی اخبار کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق آبِ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے غور کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں زمینی فوج بھیجنے اور اہم تنصیبات پر بمباری کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی. ایران میں توانائی کی اہم تنصیبات پر فضائی حملوں کا دائرہ کار وسیع کرنے پر بھی مشاورت کی گئی. ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں امریکی زمینی فوج کا ایران میں جا کر لڑنا ممکن نہیں. ایران میں حکومت بدلنے کے لیے 1.5 لاکھ امریکی زمینی فوج نہیں بھیجیں گے. ایران میں حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کا ہے. اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسرائیلی لابی امریکہ کو اپنی پالیسی سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران جنگ جاری رہے. صدر ٹرمپ کی داماد جیریڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے دوران مالی فوائد اٹھاتے رہے. ایرانی عہدیدار کا مذاکرات سے متعلق خفیہ پیغام نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کو موصول. امریکی ویب سائٹ کے مطابق ایران کو خدشات تھے. دونوں ڈیل سے زیادہ اقتصادی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایرانی حکام نے اعتراض کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیر اعظم کو آگاہ کر رہے ہیں. ایرانی حکام کو اندازہ تھا کہ وٹکوف سفارتکار
کاری سے ناواقف تھے۔ یورینیم کی افزودگی سے متعلق ایرانی موقف کو غلط طریقے سے ٹرمپ تک پہنچایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ ایرانی پروپیگنڈا قرار دے دی۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں مضمر ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان کے نزدیک امن و استحکام کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ امید ہے کہ فریق پر امن حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پشاور کے علاقے تہکال پایان میں گھر میں آگ لگنے سے 6 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں میاں بیوی، بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق مبینہ طور پر اموات آگ کی تپش اور دھوئیں کی وجہ سے ہوئیں۔ ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ آگ مکان کے جس حصے میں لگی وہاں فرنیچر اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ ریاض میں گیس سلنڈر دھماکہ، 5 پاکستانی محنت کش جاں بحق، تمام کا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ حادثہ ریاض کے علاقے منفوہہ میں پیش آیا۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ، سعودی پولیس اور متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ قانونی کارروائی کے بعد میتوں کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ، شنگھائی میں ورلڈ AI کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا بانی رکن بن گیا۔ اسحاق ڈار تنظیم کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے تعاون پر اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ پاکستان جامع اور مساوی عالمی AI گورننس کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسز کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ لیا، سیالکوٹ، چنیوٹ، اوکاڑا اور مری میں بھی گرین الیکٹرک بسز کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع اور تحصیلوں میں الیکٹرک بسز چلائی جا رہی ہیں۔ تمام شہروں میں عوام کو باعزت سفری سہولت دوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے 5 سال میں 5000 الیکٹرک بسز چلانا ہدف قرار دے دیا۔ کہا 15 اگست تک 1100 الیکٹرک بسز مزید آ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس، صوبے میں گندم کی پیداوار، ذخائر، دستیابی اور مستقبل کی ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ کہا کہ مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا نہ ہونے دی جائے۔ مناسب قیمتوں پر گندم اور آٹے کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ صوبے میں اس وقت گندم کی قلت موجود نہیں۔ حکومت غذائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔